ڈاکٹر ساجد دوبارہ حاضر ہوں. اس مرتبہ ایک اور بچوں کی حالت ہے جس کو ہم دمہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے دمے کے بارے میں اکثر والدین پوچھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دمہ ہوتا کیا ہے. دمہ ایک ایسی تکلیف ہے جس میں پھیپھڑوں میں سوزش ہوتی ہے، بلکہ اس کی جو نالیاں ہوتی ہیں سانس لینے والی، اس میں سوزش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بچے کو کھانسی ہوتی ہے اور سانس کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی سانس لینے میں دشواری یا دقت ہو جاتی ہے اور یہ بار بار ہوتا ہے، تو اس کو ہم دمہ کہتے ہیں. پھر یہ دمے کی جو کیفیت ہے اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. مختلف اقسام ہیں اس کی. ایک وہ ہے جو صرف رات کو ہوتی ہے، جس کا معلوم نہیں ہوتا عام طور پہ والدین کو، یا کئی مرتبہ ڈاکٹر کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ رات کو کھانسی کی وجہ کیا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کو دمے کا حملہ ہوا ہو. پھر ایک ہوتی ہے جس کو ہم جب بچہ ورزش کرتا ہے تو اس وقت اگر دمے کی حالت ہو جائے تو اس کو ہم یعنی ورزش کے ساتھ جڑی ہوئی تکلیف کہتے ہیں. اور تیسری وجہ ہوتی ہے کوئی جراثیم کا حملہ ہو جائے، عام طور پہ جو وائرس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، اور کبھی کبھار ویسے بیکٹیریا جراثیم بھی اگر پھیپھڑوں میں یا ناک کان گلے میں ہوں تو اس سے بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی اور الرجی کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. تو اس میں دمے میں ہوتا ایسے ہے کہ کچھ دیر بچہ ٹھیک رہتا اور پھر اس کے بعد اس کو یہی سانس کی تکلیف اور کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں سانس کی جو نالیاں ہیں وہ تھوڑی سی سکڑ جاتی ہیں، سانس میں لینے میں دشواری ہوتی ہے اور سانس میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ جو آپ کے معالج ہیں وہ بچے کا معائنہ بھی کریں گے، آپ کا یہ بھی معلوم کریں گے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو الرجی ہے یا نہیں، کسی اور کو دمہ ہے یا نہیں، اور کسی اور کو جلد کی الرجی ہے یا نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس بچے میں دمہ ہونے کا چانس ذرا زیادہ ہوتا ہے. جب وہ بچے کی چھاتی کو سنتے ہیں تو اس سے سانس میں جو آواز ہے سیٹیوں کی وہ آتی ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے. جو ذرا بڑے بچے ہوتے ہیں 6 سال سے بڑے، ان کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے جو پھیپھڑوں کی حالت کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، مگر چھوٹے بچوں میں وہ نہیں ہو سکتا. عام طور پہ اس کی تشخیص بھی 1 سال سے کم میں ذرا مشکل ہوتی ہے اور ذرا بڑے بچوں میں آسان ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ الرجی کا ٹیسٹ خون میں لیا جا سکتا ہے، اور جن بچوں کو الرجی کی وجہ سے ہو ان میں یہ ذرا اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان بچوں کے جن میں دمہ نہیں ہوتا. تو اب اس میں اگر ایک کسی اس خاندان کے فرد کو پہلے دمہ ہوا ہو، مثلاً ان کی والدہ کو ہے یا والد کو ہے، تو پھر 25 سے 30% چانس ہوتا ہے کہ اس بچے کو ہو جائے، اور اگر دونوں کو ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ 50 سے 70% بچوں کو 50 سے 70% چانس ہوتا ہے کہ بچے کو بھی ہو. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہی اس کی تشخیص ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. علاج میں ایک تو دوائیاں ہیں جو اس حملے کے لیے علاج ہوتا ہے جس وقت اس بچے کو سانس کی تکلیف شروع ہو اس وقت، اور کچھ ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جن کو ہم برونکو ڈائلیٹرز کہتے ہیں، یعنی سانس کی نالیوں کو جو سکڑاؤ ہوا ہوتا ہے یا جو سوزش ہوئی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے. اور اس میں دوائیاں پینے کے لیے بھی دی جاتی ہیں، بڑے بچوں کو گولیاں بھی دی جا سکتی ہیں. پھر سانس کے ذریعے دوائی دینے کا طریقہ جس کو ہم انہیلر کہتے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں اور دیے جاتے ہیں. بہت شدید تکلیف ہو تو پھر ڈرپ کی صورت میں دوائیاں دیتے ہیں. ایک تو یہ علاج والی دوائیاں ہیں، اور ایک دوائی جو ہے وہ اس کو ہم حفاظت کے طور پہ جب بچے کو حملہ نہیں بھی ہوتا تو کچھ بچوں کو دینی پڑتی ہیں،
ख़ास طور پہ ایسے موسم میں جس میں ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو وہ دوائیاں جو ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. اس میں یہی دوائیاں اور اس کے علاوہ اسٹیرائڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہ دوائی بھی استعمال ہوتی ہے تاکہ بچہ بار بار اس شکایت میں مبتلا نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ بچے کو غذا مناسب دینی چاہیے، سب کچھ کھانا چاہیے، مگر عام طور پہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اگر الرجی ہو تو آپ کے معالج اس کی کچھ کھانے کی چیزیں بند کر دیں. مثلا انڈا ہو سکتا ہے، یہ ڈرائی فروٹ ہو سکتا ہے، اور چاکلیٹ ہو سکتی ہے یا کیچپ ہو سکتا ہے. اور آپ کو یہ بھی کہیں کہ جب بچہ ورزش کرنے لگے تو اس کو دوائی دے دی جائے. بچے کو ورزش کرنی چاہیے اور اس کو کھیلنا بھی چاہیے، اسکول بھی جانا چاہیے، مگر کبھی کبھار دوائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور کس وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج بھی بہتر کر سکتے ہیں اور بچے کا خیال بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور بچے کو تمام ایسی جو اسکول میں جانا اور ورزش کرنا وغیرہ جو بچے عام کرتے ہیں ان بچوں میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے.